25 जनवरी को तो इन्होंने यानी यजीद भी की भी حد ہو گئی ہمارے علماء کو اور ہمارے جناب کارکنوں کو، عوام کو اور مشائخ کو اس بے دردی سے۔ میاں ولید صاحب شرک پور شریف صاحب علیہ نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، فرمان لگے میں آپ ملاقات پر آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے ساتھ جو بدتمیزی کی انہوں نے مطلب ساری حدیں پھلانگ گئے، لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھے۔ یعنی ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی، کہ مجھے ایک حد ہوتی ہے، میرے ساتھ بھی حد سے بڑھ کر انہوں نے ظلم و جبر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ستم گر ادارہ ہونا تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو میں نے کہا یہ باتیں تقریریں تو صرف نہیں نہ کرنی تھی، تقریریں تو نہیں کرنی تھی، جب تقریریں کی ہیں تو پھر عمل، تقریروں سے ناموس رسالت پر پیرا نہیں ہوتا، پیرا ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے دیا ہے، پیرے ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے کارکنوں نے دیا ہے۔ ان کی جیلیں تنگ ہو گئی، ان کے ظلم و جبر تنگ ہو گئے، ان کو پھر اپنا ٹٹی کر کے پھر اس کو چاٹنا پڑا۔ ایک تو تھوک چاٹتے ہیں لوگ، انہوں نے اپنی ٹٹی چاٹی۔ میں نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی تو ایک دن بہت بڑی عدالت لگنی ہے، ہاں اس عدالت میں تو درمیان میں ترجمان بھی نہیں ہوگا، ہاں اس عدالت میں تو ابھی تم نے پیش ہونا ہے کہ جرم کوئی سیاسی کسی کا جرم ہو تو اس کے بعد ٹھیک ہے، کسی کو سیاسی رنجش ہو، لیکن جو لبیک کہتے ہوئے نکلا ہو اس کے اوپر گندا پانی پھینکنا، ان کے اوپر ڈنڈے برسانا، تمہیں پتہ ہے تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، لیکن ابھی تمہیں کو بہت کچھ ملنا ہے تمہیں، اور تمہاری نسلوں کو بھی اللہ نے سزا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر معافی نہیں دیتا۔ ہاں یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس پر معافی نہیں ہے، گستاخی پر، کیوں کہ گستاخ کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے وہ خود گستاخ ہے۔ ہاں یہ تو حضور کی عزت کے لیے فقیر، یہ حضور کے نکلے تھے، یہ حضور کے غلام، اور تم نے ان پر جو جبر و ظلم کیا ہے یہ ادھر سے نہیں بلایا جائے گا، یہ ہمارے اوپر تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میرا باپ بھی، میری ماں بھی، اور میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہیں۔ عزتیں کیا ہے بھئی؟ ہماری تو عزتیں تو صحابہ کی تھی، ہاں جی عزتیں تو صحابہ کی تھی، جب وہ حضور پر کٹے پوری امت مل کر گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں صحابی ایک بار گزرے، ایک صحابی گزرے حضور کی حمایت میں، عبداللہ بن مبارک نے پوچھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا، خود نہیں دوڑے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر گھوڑا دوڑایا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہیں، ثانی عمر ہیں، لیکن فرمایا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حضور کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضور کی حمایت میں جو گھوڑا دوڑا، اس کے ناک میں پوری امت مل کر اس کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے تو گھوڑے نہیں دیے، اپنی گردنیں ایسے کھڑے ہو کر، ہاں 30 صحابہ میدان احد میں حضور کے سامنے ایسے کٹے، اپنی گردنیں کٹائیں، حضور کی طرف جو بھی کافر بڑھتا صحابی چھلانگ لگا کر آگے، ایسے نہیں کہ سر جھکا کے یا ایسے کر کے نہیں جان بچاتے ہوئے، ایسے کرتے ہوئے ایک ہی نعرہ لگاتے، وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا، فرمایا کمینوں یہ جان اور یہ سر جو کٹنے کے لیے میرا جو موجود ہے پہلے اس کو کاٹو۔ پھر دوسرے کٹے، پھر تیسرے کٹے، پھر چوتھے، پھر 10ویں، پھر 11ویں، پھر 20ویں، پھر 21ویں، پھر 28، پھر 29، پھر 30 صحابہ حضور کے سامنے، اور پوری امت ان کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے حضور کی ناموس کے مقابلے میں؟ اس لیے یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے، نہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، نکلے آپ ہیں تو اللہ نے فرمایا مدد تم کرو تو ینصرکم، وہ تمہاری اللہ مدد کرے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ تو آپ بھاگے نہیں ہیں تو فرمایا یہ تمہارے قدموں کو ٹکا کر ایک جگہ رکھنا اور استقامت دینا یہ تمہارا نہیں، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ صرف اس کے دین کے لیے نکل رہے، اور اس کے دین کے نکلنے والے کو مدد بھی وہ فرماتا ہے اس کے، اور استقامت بھی وہی، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا۔
یہ سارا کچھ اس واسطے یہ جہاں جتنا بھی مساجد کی بھی حرمتی ہوئی، علماء کی بھی حرمتی ہوئی، اور بات تو وہی ہے، حضرت شاہ رکن عالم کو ایک بندے نے تھپڑ مار دیا سر بازار، تو آپ نے ایسے مڑ کر دیکھا تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ آپ خود تو کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہو وہ مل جاتا ہے، تو آپ کی تقدیر میں تھپڑ لکھا ہوا تھا، میں نے مار دیا۔ تو حضرت شاہ رکن عالم نے مسکرا کے فرمایا تھپڑ مارنے کا میں نے نہیں دیکھا، تھپڑ تو مجھے پڑ گیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کام کے لیے کون بدبخت منتخب ہوا۔ بس ہمیں تو جو ہوا، ہمارے کارکنوں کو جو ہوا، ہمارے ایک عالم کی انہوں نے داڑھی اکھیڑ دی، ہمارے ایک عالم کی انہوں نے داڑھی اکھیڑ دی۔ تو میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کام کے لیے کون بدبخت منتخب ہوئے، کون ذلیل اور کمینے، کون بدکماش اور اپنی ماں کو گالیاں دلوانے والے کون منتخب ہوئے۔ لیکن حضرت مولا علی، میری ماں نے مجھے میرا نام حیدر رکھا، تو آپ نے اپنی ماں کا نام کیوں لیا؟ اس لیے لیا قیامت تک بتایا کہ چنگی ماما دے پتر ہی حضور دی عزت پیرا دے، جنہ دیا ماما چنگیاں ہونگیاں وہی حضور دی عزت تے پیرا دے۔ تے تہاڈیاں ماما نے بھی تے میری ماں نے بھی سانو ایک ہی لوری دیتی کہ صدقے یا رسول اللہ۔ تو پھر ساڑیاں ماما کب میری جنہ دیاں زندان اللہ انہوں دیاں سلامت رکھے، صحت عافیت، تے جنہ دیاں چلیاں گیاں نو قبر کتنے خوش ہون گے، تے انہوں نے دوسریاں مبارک دے رہی ہون گیاں، واہ جی واہ چنگے پتر چھوڑ کے آئے، چنگی بولی بول کے آئے، چنگی لوری دیتی نے۔ دیکھو روڈوں ہوتے بھی کہنے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا، انہوں دیاں قبراں کتنیاں پر نور ہون گیاں، تے کتنیاں مبارک قبراں ہون گیاں، تے کتنیاں خوشبوہاں مدینہ پاک والوں آئی ہون گی کہ بھئی تسی ایو جے بچے چڑھ کے حضور فرمان کی ایو جے بچے دیتے کہ میرے ناموس واسطے ہر جگہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بھئی کون دیکھ رہا ہے، لبیک لبیک کر رہے ہیں، واہ کی تو یہ انعامات ہیں۔ یہ تو پھر قیامت کو تو پھر اور بات ہوگی نا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔